بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی ای المساجد افضل۔ تو اس باب کا موضوع یہ ہے کہ مساجد جو دنیا میں ہے اور قیامت تک جتنی مساجد آئیں گی تو ان میں کون سی مسجد فضیلت والی ہے زیادہ یا سب برابر ہے۔ تو حدیث میں بتایا گیا کہ نہیں، سب برابر نہیں ہے، 4 مساجد ایسی ہے جو باقی مساجد پر فضیلت رکھتی ہیں۔ پھر ان 4 کے علاوہ باقی جو دنیا کی ساری مساجد ہے تو وہ برابر ہے بذات خود۔ ان 4 مساجد میں سب سے پہلے تو مسجد حرام ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، پھر مسجد نبوی ہے جو مدینہ منورہ میں ہے، پھر مسجد اقصیٰ ہے، اور پھر چوتھے درجے میں مسجد قباء ہے۔ اب ان کی فضیلت جو ہے 2 قسم کے احادیث ہے، ایک صحیح اور ایک ضعیف۔ تو جو صحیح احادیث سے فضائل ثابت ہے تو وہ یہ ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز یہ 1 لاکھ کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز جو ہے یہ 1000 کے برابر ہے، اور مسجد اقصیٰ میں ایک نماز 500 نمازوں کے برابر ہے۔ اور مسجد قباء کی فضیلت تو کل کے حدیث میں آئی کہ ایک عمرہ کرنے کے برابر ہے، یا اس کی نسبت جو ہے مسجد نبوی کی نماز کی طرح اس طرح ہے جیسے کہ عمرے کی نسبت حج کی طرح ہے۔ مطلب اس میں بھی اضافی ثواب ہے، لیکن اس کی مقدار اور وہ جو ہے معیار متعین نہیں ہے۔ لیکن راجح اور مشہور بات یہ ہے کہ اس میں نماز عمرے کے فضیلت کے بقدر فضیلت رکھتا ہے۔ اب یہ 4 مساجد فضیلت والی ہے، ان کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہے؟ تو اس کی 3 وجہ ہے فضیلت کے پیچھے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان مساجد کی تعمیر جو ہے یہ انبیاء کے ہاتھوں ہوئی ہے، اور ان انبیاء کی برکت سے اور ان کی پھر مقام عالی ہونے کی وجہ سے ان کے ان مساجد کو جس کی تعمیر میں انہوں نے حصہ لیا ہے، ان مساجد کو بھی باقیوں کے بنسبت اونچا مقام ملا ہے۔ تو پھر اس لحاظ سے پھر فرق ہے کہ مسجد حرام کی تعمیر میں تو بہت سارے انبیاء نے حصہ لیا ہے، اور مسجد نبوی کی تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا ہے، مسجد قباء کی تعمیر میں بھی، اور بیت المقدس کی تعمیر میں بنی اسرائیل کے انبیاء نے حصہ لیا ہے۔ تو ایک وجہ فضیلت تو انبیاء کا تعمیر کرنا ہے، دوسری وجہ فضیلت انبیاء کا اس میں عبادت کرنا ہے، کہ جس مسجد میں جتنے زیادہ پیغمبروں نے زیادہ وقت کے لیے عبادت کی ہو تو وہ سب سے افضل ہے۔ تو اس حوالے سے مسجد حرام پہلے نمبر پر آتا ہے، اس لیے کہ اس میں تمام انبیاء نے عبادت کی ہے اور طویل عرصوں کے لیے کیا ہے۔ پھر دوسرے درجے میں مسجد نبوی ہے کہ اس لیے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل عرصے تک 10 سال تک کے لیے عبادت کی ہے۔ اور پھر مسجد قباء آتا ہے کہ اس میں 14 دن وہاں قیام فرمایا اور مسجد کی تعمیر میں حصہ لے کر اس میں عبادت بھی کی، اور تعمیر کے بعد بھی وقت بر وقت وہاں جاتے تھے حضور سے۔ اور بیت المقدس میں انبیاء بنی اسرائیل نے عبادت کی ہے۔ تو دوسری وجہ فضیلت کی یہ بنتی ہے۔ تیسری وجہ کثرت الجماعت، کہ جماعت کی تعداد جتنی کثیر ہوگی تو اتنا نماز کی فضیلت زیادہ ہوگی۔ تو سب سے کثیر تعداد مسجد حرام میں ہوتی ہے، پھر مسجد نبوی میں ہوتی ہے، اور مسجد قباء اور بیت المقدس میں بھی کثیر تعداد کی وجہ سے ایک اضافی فضیلت حاصل ہے۔ یہ جو آخری وجہ ہے کثرت تعداد، یہ آج بھی برقرار ہے۔ لہٰذا اگر آپ کی طرف 2 مسجدیں ہو، ایک میں مسجد جماعت میں زیادہ لوگ ہو، دوسرے میں کم ہو، تو زیادہ لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، الا ایک کہ وہ مسجد محلہ نہ ہو۔ اگر محلہ کی مسجد ہے تو پھر اس کو بہرحال ترجیح ہے، اس میں نمازی کم ہو یا زیادہ ہو۔ تو مساجد کی جو گریڈنگ سسٹم ہے یہ بھی عبادت اور پیغمبروں سے تعلق کے ذریعے ہی ہوتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ کون سی مسجد کتنی خوبصورت بنی ہے اور اس کے نیچے پارکنگ ہے یا اوپر اس کا یہ فلاں چیز ہے یا نہیں ہے۔
اس سے کوئی فضیلت نہیں بنتی۔ اب ان 4 مساجد کے لیے کوئی اگر دور سے جائے، سفر کرے فضیلت حاصل کرنے کے لیے، تو یہ شریعت میں جائز ہے۔ ان 4 کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے کوئی سفر کرے اس وجہ سے کہ وہاں مجھے زیادہ ثواب ملے گا، تو یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ ایسی کوئی فضیلت کسی اور مسجد میں ہے نہیں۔ اس حدیث کو شد رحال کا حدیث کہا جاتا ہے، تو اس میں یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ حدثنا نصاری قال حدثنا معن حدثنا مالک حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن ابي عبد الله الاغر عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام، کہ میری اس نماز میں مسجد میں نماز پڑھنا یہ 1000 نمازوں کے بقدر ہے، بلکہ اس سے بھی بہتر ہے۔ ہم مسجد حرام کی فضیلت پر میری مسجد سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ پھر صحیح حدیث ہے جس میں 1000 تک ہے۔ تو ضعیف روایات ہے تو اس میں 50,000 کا تذکرہ بھی ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 کے برابر ہے۔ اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں بھی 2 ضعیف روایتیں، ایک میں 500 ہے، وہ تو صحیح روایت ہے 500 والی، اور ضعیف روایت بھی ہے 25,000 والی کہ ایک نماز کا ثواب 25,000 کے بقدر ہے۔ قال ابو عيسى ولم يذكر قتيبة في حديثه عن عبيد الله وانما ذكر عن زيد بن رباح عن ابي عبد الله الاغر قال هذا حديث حسن صحيح۔ وابو عبد الله الاغر اسمه سلمان، یہ ان کا نام ہے، تعارف ہے۔ وقد روي عن ابي هريره من غير وجه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو اور بھی متعدد وجوہ سے حدیث منقول ہے۔ وی قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ سواریاں نہیں باندھی جائے گی سفر کی تیاری کی نیت سے مگر 3 مسجدوں کے لیے۔ ایک ہے مسجد الحرام، دوسرا ہے مسجد حاضہ، تیسرا ہے مسجد اقصیٰ، کیونکہ ان 3 کا ثواب باقیوں سے نمایاں طور پر زیادہ ہے۔ اب مساجد میں تو یہ ضابطہ ہے، لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کو بھی اس زمرے میں لایا ہے کہ حضور کے قبر کی زیارت کے لیے اگر کوئی وہاں موجود ہے، کسی کام سے گیا ہوا ہے، تو وہ تو حاضری دے، لیکن باقاعدہ دور سے سفر کرے اس مقصد کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ممنوع ہے۔ اب ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو یہ بات کی ہے تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی، یا وہ عشق رسول میں ہم سے کم تھے، یا کوئی اور مسئلہ تھا ان کو۔ اصل میں ان کے زمانے میں بدعات کا بہت زیادہ رجوع تھا، شیوع تھا، اور لوگ قبروں پہ جا کر عبادتیں کرتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے، شرک کا ارتکاب کرتے تھے۔ اس لوگوں کے اس برائی کو روکنے کے لیے انہوں نے بہت تیزی دکھائی، اور اس میں گوئے کہ ایک لحاظ سے حدود کی رعایت انہوں نے نہیں رکھی اپنے فرط جذبات میں۔ تو انہوں نے کہا کہ باقی قبر تو چھوڑ لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے لیے بھی کوئی اگر اختصاصی طور پر سفر کرتا ہے تو وہ بھی منع ہے۔ تو ایک فقہی نقطہ نظر کی روح سے انہوں نے موقف اختیار کیا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نعوذ باللہ کوئی حضور سے ان کو محبت نہیں تھی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بعد کے حضرات نے، جمہور حضرات نے ان کے اس موقف سے اختلاف کیا ہے، اور اس کو ان کو غلطی قرار دیا ہے کہ یہ موقف ان کا صحیح نہیں ہے۔ اب ان کا جو استدلال تھا اس حدیث سے اس طریقے سے ہے کہ لا تشد الرحال الا الی، تو یہ الا جو ہے یہ استثناء مفرغ ہے۔ استثناء مفرغ کسے کہتے ہیں؟ جس کا مستثنی منہ محذوف ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ ما جاءنی الا زید، تو یہ استثناء مفرغ ہے، اس لیے کہ اس کا مستثنی منہ محذوف ہے کہ ما جاءنی احد الا زید۔ تو یہ استثناء مفرغ ہے، اور استثناء مفرغ میں یہ اصول ہے کہ جو مستثنی منہ ہوتا ہے اس کو عام قرار دیا جاتا، عام لفظ قرار دیا جاتا ہے، عام سے عام چیز ہوتی ہے۔ جیسے کہ ما جاءنی الا زید میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ما جاءنی اہل هذه القرية الا زید، بلکہ آپ کہیں گے کہ ما جاءنی احد من الناس الا زید۔
تو یہ مستثنی مفرق کا ایک عام اصول ہے عربی میں۔ تو ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں بھی ایسا ہے کہ لا تشد الرحال الی موضع من المواضع الا الی ثلاثۃ مساجد، کسی بھی جگہ کے لیے سفر خاص طور پر بالقصد نہیں کیا جائے گا مگر ان 3 مساجد کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ استثناء مفرق کے عموم میں تمام جگہ آ گئے، تو ان تمام جگہوں میں زیارت نبوی کے لیے جانا بھی آ گیا، کیونکہ اس میں صرف مساجد کا استثناء ہے، غیر مسجد کا نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک جس جگہ میں ہے وہ جگہ تو بہرحال قبر کی جگہ ہے نا، وہ تو مسجد نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے استدلال کیا، لیکن باقی حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ مستثنیٰ مفرق میں جو مستثنیٰ منہ ہے وہ عام ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ وہ مستثنیٰ کے جنس سے ہوں، یعنی اتنا عام ہو کہ سب کو شامل ہو، لیکن دنیا کے تمام چیزوں کو شامل ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ وہ چیزیں مراد ہے جو آگے جو مستثنیٰ شدہ چیز ہے اس کے جنس میں سے ہوں۔ لہٰذا آپ ما جاءنی الا زید میں یہ نہیں کہیں گے کہ ما جاءنی احد من الدواب الا زید، کہ کوئی بھی جانور میرے پاس نہیں آیا مگر زید آیا، بلکہ اب کیا کہیں گے ما جاءنی احد من الناس الا زید۔ تو اس طریقے سے مستثنیٰ منہوں میں مساجد ہی لگائی جائیں گی اور اس کو عام رکھا جائے گا، اور عبارت ایسی بنے گی کہ لا تشد الرحال الی مسجد من المساجد الا الی ثلاثۃ مساجد، کہ کسی اور مسجد میں اضافی فضیلت سمجھ کر اس کے لیے الگ سفر نہیں ہوگا، ان 3 میں صرف آپ اضافی فضیلت سمجھ سکتے ہیں۔ مسجد قباء بھی اس کے ساتھ ملحق ہے مسجد نبوی کے ساتھ، اور یہ مسئلہ صحیح ہے، ایسا ہی ہے۔ اگر کوئی بحریہ کی مسجد میں اس لیے جاتا ہے کہ وہاں زیادہ ثواب ملے گا، یا کوئی مسجد کسی ولی کے قبر کے قریب ہے، درگاہ کے قریب ہے، اور وہاں لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، تو یہ غلط بات ہے۔ مسجد کا ثواب ہر جگہ برابر ہے۔ آپ اگر مسنون زیارت کریں گے تو اس کا الگ آپ کو ثواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ تو یہ جو ہے زیارت کے مسئلے کو یہ حدیث شامل ہی نہیں ہے سرے سے۔ اور جہاں تک زیارت کا مسئلہ ہے تو وہ کسی صریح احادیث سے، احادیث تو بہت ساری ہے لیکن اس کا مدار جو ہے وہ احادیث اور روایات پر نہیں ہے، اس کا مدار ہے تعامل امت پر، کہ پوری امت کا تعامل روز اول سے چلا آ رہا ہے کہ جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جائے تو وہ ضرور مسجد نبوی جاتے ہیں، اور مسجد نبوی جانے میں دونوں مقصد ان کے شامل ہوتے ہیں کہ مسجد نبوی کی فضیلت بھی حاصل کرے اور ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت بھی کرے اور صلاۃ و سلام بھی کرے۔ تو اس پہ تمام امت کا تواتر اور تعامل ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی، اور اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ لہٰذا ابن تیمیہ کا موقف صحیح نہیں ہے۔ باب ما جاء فی المشی الی المسجد، مسجد کی طرف پیدل چلنے کی فضیلت۔ حدثنا محمد بن ملک بن شوارب قال حدثنا زید بن زرین حدثنا معمر بن زہری عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها وانتم تسعون، کہ دوڑ کر نہ ہو ولکن اتوها وانتم تمشون، کہ آپ نارمل رفتار سے آتے ہوئے آؤ، وعلیکم السکینہ، اور آپ کے اوپر وقار اور اطمینان بھی ہو۔ پھر اس کے بعد فما ادرکتم فصلوا، جتنا نماز کا حصہ آپ کو ملے تو پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، اور جو نہ رہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اس کو بطور مسبوق کے مکمل کرو۔ تو اس میں مسجد کا بھی ادب ہے اور اپنا وقار اور اطمینان کو برقرار رکھنا کا بھی تقاضا یہی ہے۔ البتہ علماء نے تھوڑا سے لپک کر جانے کی اجازت دی ہے کہ اگر آپ سے رکوع نکل رہا ہے یا تکبیر اولیٰ تو دوڑ تو ہر والا تو آپ نہیں لگا سکتے، لیکن تھوڑا نسبتاً تیز چلنے کی اجازت ہے، وہ اس کے منافی نہیں ہے۔ وفي الباب عن ابي قتادة وابي بن كعب وابي سعيد وزيد بن ثابت وجابر بن انس قال ابو عيسى اختلف اهل العلم في المشي للمسجد فمنهم من راى الاسراع اذا خوف فهو التكبيره الاولى، تو اس اسراع سے مراد بھی ذرا مطلب لپک کر جانا ہے، تیزی سے جانا ہے۔ حتی ذکر عن بعضهم انه كان يهرول الى الصلاه، تو یہ ان کا عمل خلاف حدیث ہے۔ فمنهم من كره الاسراع واختار ان يمشي على تؤدى ووقار وبه يقول احمد و اسحاق، باقی ائمہ بھی یہی فرماتے ہیں
وقال العمل علی حدیث ابی ہریرہ، جو اوپر ہم نے روایت پڑھی کہ اطمینان سے جائے، تیزی نہ دکھائے، مطلب دوڑ کی صورت نہ ہو۔ وقال اسحاق ان خاف فور تکبیرۃ الاولی فلا باس ان یسرع فی المشی، تو اس اسرا سے مراد بھی نسبتاً تیز چلنا ہے، باقاعدہ دوڑ لگانا نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا حسن بن علي خلال اخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر بن زهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ابي سلمة عن ابي هريره معناه هكذا قال عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره وهذا الصح من حديث يزيد بن زريع. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. القعود فی المسجد و انتظار الصلاۃ من الفضل، مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار بھی کوئی لغو عمل نہیں ہے کہ آپ کہے کہ یار افسوس میں جلدی آ گیا اور اگر جلدی نہ آتا تو یہ ہوتا وہ ہوتا۔ آپ اپنے کیفیت کو نماز والی سمجھے اور اس پہ نماز کے فضیلت آپ کو ملتی ہے اور فرشتے آپ کے لیے خاص دعاؤں میں مشغول ہوتا ہے، تو مسجد میں بیٹھنا بھی کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بذات خود یہ عبادت ہے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر بن حمام بن منبه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال احدكم في صلاه ما دام ينتظرها۔ ایک بات تو یہ ہے ولا تزال الملائکۃ تصلی علی احدکم، مطلب دعائیں آپ کے لیے مانگتے ہیں اور مغفرت کی دعا مانگتے ہیں ما دام فی المسجد، اور فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، تو یہ بہت جامع دعا ہے۔ معلوم یحدث، جب تک بے وضو نہ ہو آدمی اور حالت وضو میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے فرشتوں کے دعائیں جاری رہتی ہیں۔ فقال رجل من حضرموت وما الحدث یا ابا ہریرہ قال فساء او زرات۔ وفي الباب عن علي بن ابي سعيد وانس بن عبد الله بن مسعود وسهل بن سعد قال ابو عيسى حديث ابو هريره حديث حسن صحيح۔ الصلاۃ علی الخمر، چھوٹی سی چٹائی پر نماز پڑھنا۔ امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ نماز جو فرض نماز ہو اس میں زمین یا زمین کی جنس سے جو چیز ہے اس پہ سجدہ کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی چٹائی وغیرہ پر یا کارپیٹ وغیرہ پر فرض نماز پڑھے گا تو امام مالک کے ہاں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ باقی تمام ائمہ فرماتے ہیں کہ نماز میں کوئی بھی چیز بچھا سکتے ہیں، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، نرم ہو یا سخت ہو، بشرطے کہ اتنی نرم نہ ہو کہ آپ کے پیشانی اس میں دستی چلی جائے، اس پہ آپ کے پیشانی ٹکے ایک جگہ، تو آپ اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک صلاۃ علی الخمرہ ہے، چھوٹی چٹائی۔ حدثنا قتیبہ قال حدثنا ابو الاحوص عن سماک بن حرب عن عکرمہ عن عباس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي على الخمرہ وفي الباب عن حبیبہ بن عمر بن سلمہ وعائشہ ومیمونہ وام کلثوم بنت سلمہ ولم تسمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح۔ خمرہ اس چٹائی کو کہتے ہیں جس پہ آدمی بیٹھتا ہے عموماً، اور اگر اس پہ نماز پڑھے تو مشکل سے اس پہ سجدے کی جگہ اس کو ملتی ہے۔ وبه يقول بعض اهل العلم قال احمد واسحاق وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه على الخمر قال ابو عيسى والخمر هو حصير صغير، اور الصلاه على الحصير جو اس سے تھوڑا بڑا ہو۔ حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن ابي اسحاق عن جابر بن سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير وفي الباب عن انس بن المغيرة بن شعبة قال ابو عيسى حدث ابي سعيد حديث حسن والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم الا ان قوم من اهل العلم اختاروا الصلاه على الارض استحبابا، یعنی زمین پر تو مستحب ہے لیکن چٹائی وغیرہ پر بھی جائز ہے۔ الصلاۃ علی البسط، بسط مطلب کوئی بھی بچھانے والی چیز، وہ کپڑا ہو، چٹائی ہو، کوئی بھی ہو۔ حدثنا عناد قال حدثنا وكيع عن شعبہ عن تیاح الزبعی قال سمعت انس بن مالک یقول كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخالطنا، زیادہ ہمارے پاس آتے تھے، حتیٰ كان یقول لاخ لي صغیر یا ابا عمیر ما فعل النغیر، میرے بھائی سے مزاح بھی کرتے تھے۔ قال ونزح بساط لنا فصلى علیہ، ایک بچھانے کی چیز ہمارے ہاں پانی سے دھوئی گئی، پھر حضور نے اس پہ نماز پڑھی۔ یہ حدیث پہلے بھی آ چکی ہے۔ وفي الباب عن ابن عباس قال ابو عيسى حديث وارث حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم لم يروا بالصلاة على البساط والتنفسة بأسا۔ بس